السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کے نوکروں میں نام لکھوانے آیا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں عبادت شروع کرتا ہوں۔ سامعین محترم، وادی السلام میں ایک نبی مدفون ہے جس کا نام حضرت ہود ہے۔ آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اس نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، حضرت ہود نبی، اور پھر حضرت ہود نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کا نام فالح، دوسرے بیٹے کا نام یقتن، اور تیسرے بیٹے کا نام قحطان تھا۔ فالح کی 5ویں نسل سے حضرت ابراہیم نبی کا تعلق ہے۔ یقتن سے حضر موت اور پھر ان کی اولاد چلی، اور قحطان کو اللہ نے 14 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان 14 بیٹوں میں سے ایک کا نام یعرب تھا۔ یعرب کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یشجب تھا۔ اس کو اللہ نے سبا نامی بیٹا عطا کیا۔ سبا کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہمیر تھا، ایک کہلان تھا۔ ہمیر کے نام پہ قبیلہ بنا، اور قبیلہ ہمیر کا جو جد امجد کہلاتا ہے وہ یہی ہمیر ہے، اور بنی کہلان کا جو جد کہلاتا ہے وہ یہی کہلان ہے۔ اس کہلان کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے مذہج، اور اس مذہج کی اولاد اتنی بڑھی تھی کہ اس کے نام پہ قبیلہ بنا جو شہر کوفہ میں آباد تھا۔ اس مذہج کے 5 بیٹے تھے، ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مراد تھا۔ مراد کی بھی اولاد اتنی بڑھی، اس کے نام پہ قبیلہ بنا، اور اس مراد کی اولاد اپنے آپ کو مرادی کہتی تھی۔ جہاں بھی تاریخ میں کسی کے نام کے ساتھ مرادی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اس مراد تک پہنچتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی طرف؟ بس ایک مقصد کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے۔ یہ مراد، اس کی بھی 5 اولادیں تھیں۔ ان 5 اولادوں میں سارے کے سارے بیٹے تھے، اور 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ناجیہ تھا۔ ناجیہ کو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے۔ ان 9 بیٹوں میں سے ایک کا نام ردمان تھا، اور ردمان کی اولاد سے 2 بھائی تھے۔ ایک کا نام کانیا تھا، دوسرے کا نام کرن تھا۔ کرن کی اولاد بڑھی، جب یہ اولاد 8ویں نسل تک پہنچی تو کرن کی اولاد سے جو 8ویں نسل کا فرد تھا اس کا نام عمر تھا، اور اللہ نے عمر کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام اویس رکھا۔ اب قبیلہ مراد کا ایک وطن ہے کرن۔ اس کرن کی جتنی اولاد ہے وہ اپنے آپ کو کرن کہلاتی ہے۔ اب یہ اویس بھی
کرن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ یمن میں رہتے تھے اور ان کا قبیلہ مراد تھا، بطن کرن تھا۔ یہ قبیلہ بڑھتا گیا، ادھر سے اللہ کے رسول کے اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ جب یہ نور یمن تک پہنچا تو اللہ کے رسول نے اپنا پہلا نمائندہ یمن میں خالد بن ولید کو بھیجا۔ 6 ماہ تک خالد بن ولید یمن میں تبلیغ اسلام کرتا رہا، مگر اس کی پراگرس صفر نکلی۔ جب اللہ کے رسول کو یہ علم ہوا کہ خالد بن ولید کی تبلیغ پر کوئی بھی فرد اسلام نہیں لایا، تو اللہ کے رسول نے 8 ہجری کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پچھلے احباب کے لیے راستہ بنتا جائے۔ ایک مرتبہ پھر بھی سلوات پڑھیے۔ ایک مرتبہ پھر بھی سلوات پڑھ لیجیے محمد۔ آگے جگہ کافی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں تاکہ پچھلوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ شاہ صاحب آگے آ جائیں، بس آگے آگے اور دیگر بلند تر صلوات۔ توجہ ہے نا میری طرف۔ 8 ہجری یمن میں پہلے نمائندے کی پراگرس صفر۔ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو بلایا، کہا یا علی یمن جاؤ اور وہاں پر تبلیغ کرو۔ امیر المومنین کی ذوالفقار تو مشہور تھی، مگر امیر المومنین کی تبلیغ کا پہلو سامنے نہیں ہے۔ امیر المومنین اللہ کے رسول کے نمائندے بن کے جب یمن پہنچے، یمن والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے نیا نمائندہ بھیجا ہے اور خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے، تو خالد بن ولید کے ساتھیوں میں سے جو یمن میں مقیم تھے ان میں سے ایک براء بن عازب بھی تھا۔ یہ براء کہتا ہے میں خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ واپس نہ آیا، میں امیر المومنین کے پاس یمن میں رہ گیا۔ جب امیر المومنین یمن میں پہنچے، رات کا وقت تھا، یمنیوں کو پتہ چلا امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں۔ ادھر امیر المومنین نے صبح کی نماز پڑھی، ادھر یمن والے ایک جگہ پہ سب اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ یمنی اکٹھے ہوئے، اللہ کے رسول نے پیغام سنایا کہ اللہ کے رسول نے یہ خط آپ کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا خط امیر المومنین کی زبانی توجہ سے سنا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اپنی فصاحت و بلاغت میں اسلام کے محاسن کے متعلق خطبہ دیا۔ تاریخ نے لکھا جب امیر المومنین کا خطبہ مکمل ہوا تو پورے کا پورا قبیلہ ہمدان اسلام قبول کر چکا تھا۔ امیر المومنین نے خط لکھا، یا رسول اللہ، پورے کا پورا قبیلہ ہمدان ایک دن میں مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سجدہ شکر ادا کیا، سر سجدے سے اٹھانے کے بعد 3 مرتبہ کہا السلام علی الحمدان، السلام علی الحمدان، السلام علی الحمدان۔ اور یہ وہی قبیلہ ہمدان ہے
جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، جب اس قبیلے کی شجاعت کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دیکھا تو ایک جملہ کہا تھا، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَقُلْتُ لِحَمْدَانَ ادْخُلُوا بِالسَّلَامِ۔ کہا اگر جنت کے دروازے پہ علی کھڑا ہو جائے تو ہمدانیوں کو کہے گا اے ہمدان والوں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فضیلت میں نے قبیلہ ہمدان کے متعلق سے پڑھی ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سلامت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ بس توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ قبیلہ ہمدان پورے کا پورا مسلمان ہو گیا اور پھر کچھ ہی عرصے میں یمن میں اسلام پھیل گیا، قبائل اسلام قبول کرتے گئے، مدینہ آتے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اسلام کو تازہ کرتے جاتے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو یمن میں جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تھا، ان میں عمر کا بیٹا اویس، جو اویس قرنی سے معروف تھا، اس نے بھی امیر المومنین کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اب امیر المومنین کی تربیت سے یہ فیض حاصل کرنے لگا، امیر المومنین نے اس کی تربیت کرنا شروع کی۔ اس کا گزر بسر عام طور پہ یہ ہوتا تھا، یہ شتر بانی کا شغل انجام دیتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، جو کچھ شتر بانی سے یہ کماتا سارے کا سارا اپنی ماں پہ خرچ کر دیتا تھا۔ اس کی پوری کائنات اس کی ماں تھی، ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہتا، ماں کے ساتھ خیال کرتا، ماں کے ساتھ جتنا یہ سلوک بہترین کر سکتا تھا، ماں کے ساتھ اس کا یہ بہترین سلوک جاری رہتا۔ اور اس دوران اس نے ایک ایسی نیکی کی جس کے ساتھ اس کی تقدیر بدل گئی۔ یہ نیکی میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اس نیکی کی وجہ سے اویس قرنی کو انعام کیا کیا ملا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل پہلا انعام یہ ملا، اللہ کا رسول مدینے میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اپنے گریبان کو کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے کہتے مجھے یمن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کا رسول یہ فرماتا یمن سے مجھے نفس رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے یمن سے ایک ایسا شخص آئے گا، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ یمن میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو قیامت کے دن ایک فرد پوری امت بن کے داخل ہوگا۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ جائیں، وہاں پر زیارت رسول پڑھیں، اور مدینے میں اللہ کا رسول یہ فرماتا تھا اے میرے صحابہ تم میں سے جو
اویس قرنی سے ملاقات کرے اسے مجھ محمد کا سلام کہنا۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے تھے اس امت میں سے اگر کوئی مجھ محمد کا دوست ہے تو وہ اویس قرنی ہے۔ اور یہ سلسلہ اویس قرنی کا چلتا رہا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا دل عشق محمد سے منور ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بشارت دی تھی وہ شہادت کی موت پہ مرے گا، اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور پھر اس نے یمن کو چھوڑا۔ یمن کو چھوڑنے کے بعد یہ کوفہ آیا، کوفہ میں رہنے لگا۔ ظاہراً قرائن بتاتے ہیں یمن اس نے اس وقت چھوڑا جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ زندگی گزارتا رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں یہ جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو تم کیا مانگو گے؟ اصحاب بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہوں، بیماری کی شفا مانگوں گا۔ کسی نے کہا غربت ہے، دولت مانگوں گا۔ سب اپنی اپنی حاجتیں بیان کرتے رہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کاش آج اویس قرنی میری محفل میں موجود ہوتا۔ جب اویس قرنی کوفے میں آیا تو اس وقت کسی نے اویس سے پوچھا تھا کہ میں محفل رسول میں موجود تھا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا کاش آج میری اس محفل میں اویس ہوتا۔ اویس بتاؤ تو محفل رسول میں ہوتا تو کیا مانگتا؟ تو اویس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا، کہا میں یہ مانگتا اللہم اب کے لنا ھذا النبی آخر دہر، اے اللہ تو اس نبی کو ہمارے لیے اس وقت تک باقی رکھ جب تک زمانہ ہے۔ یہ عشق تھا جناب اویس قرنی کا۔ اور پھر زمانہ گزرتا رہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا زمانہ آیا اور امیر المومنین سے اویس قرنی نے زہد کو سیکھا۔ اور جب بھی آپ رجال کی کتابوں میں جائیں اور رجالیوں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اویس کے بارے میں کیا لکھا ہے تو ہر رجالی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو 8 زاہد مشہور تھے ان میں بلند و بالا منزلت پہ فائز اویس قرنی۔ یہ تھے اویس قرنی۔ یہ اویس قرنی اس فرات پہ جو کوفہ میں موجود ہے، اسی شہر کوفہ میں فرات پہ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ اچانک وضو کرتے ہوئے اویس کے کانوں پہ طبل کی آواز آئی۔ کہا آج کوفہ میں یہ کیسے طبل بج رہے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب شام والوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے لشکر سے طبل جنگ بج رہے ہیں۔ وضو تمام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا اویس یہ سمجھتا ہے علی کی اتباع سے اور علی کی رفاقت سے بڑھ کے کوئی اور عبادت نہیں۔
تر صلوات. میں 1 منٹ کے لیے یہاں پر گفتگو روکتا ہوں اور آپ طلاب کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. جناب اویس قرنی کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ اویس قرنی بہت مظلوم ہے. اور جب آپ اویس قرنی کے متعلق کتب میں دیکھیں گے تو بعض احباب نے یہ لکھا ہے ہم تو اویس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اویس کا تو وجود ہی نہیں ہے تاریخ میں. بعض نے لکھا اویس سے لی گئی روایات ضعیف ہیں. جانتے ہو ایک عالم نے اس پہ حاشیہ لگایا ہے، کہا یہ اویس کے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ کہا اویس کے ساتھ یہ ظلم اس لیے ہوا کیونکہ اس نے جناب عمار یاسر سے یہ فرمان سن رکھا تھا کہ اے عمار، جب تم یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک وادی میں جا رہی ہے اور ایک وادی میں اکیلا علی جا رہا ہے، تم دنیا کو چھوڑ دینا، اس وادی میں جانا جہاں علی جا رہا ہے. کہاں اویس کا قصور محبت اہل بیت تھا. اب یہ اویس کو جب پتہ چلا کہ امیر المومنین جنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ چل پڑا. یہ جنگی قافلہ پہلے چل رہا تھا، صفین کے مقام پہ پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو ایک دن لوگ آئے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنے لگے. روایت کے جملے ہیں جب 99 آدمیوں نے امیر المومنین کی بیعت کی تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا میرے حبیب رسول خدا نے تو مجھے فرمایا تھا آج کے دن صفین میں میری بیعت 100 آدمیوں نے کرنی ہے. امیر المومنین کے یہ جملے دہن مبارک سے ادا ہوئے. ادھر ایک بوڑھا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا علی ہاتھ آگے کرو، میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے سوال کیا بتا تو صحیح تو بیعت کس چیز پہ کر رہا ہے؟ قسم بخدا صاحب کتاب نے یہ جملے لکھے ہیں. کہا یا علی تیری امامت کا تو پہلے اقرار کرتا ہوں، بیعت اس وجہ سے کر رہا ہوں آج صفین کے میدان میں اپنے سر کو تمہارے قدموں پہ قربان کروں. اور صاحب مناقب لکھتے ہیں اسی دن یہ شہید ہوا. امیر المومنین نے جنازہ پڑھا، امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ سعادتیں کیوں ملی تھی؟ یہ سعادتیں اس وجہ سے ملی تھی یہ ماں کا بہت وفادار تھا، ماں کے ساتھ بہت نیکی کرتا تھا، عاشق رسول تھا. اور جب عشق رسول کی طرف زیادہ جوش مارتی تو ماں کی بارگاہ میں عرض کرتا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیتی ہیں میں اللہ کے رسول کی مدینہ میں زیارت کر کے آ جاؤں. تو ماں نے وعدہ لیا تھا، کہا میں اجازت دیتی ہوں لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے. کون سا؟ کہا وعدہ یہ کرنا پڑے گا اگر مدینے میں رسول نہ ہوا تمہیں فوراً واپس میرے پاس آنا پڑے گا. کہا اے اماں جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جاتا ہوں مدینے میں اگر رسول نہ ہوا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا، زیارت بھی نہیں کروں گا. یہ چلا، اونٹ پہ سوار ہوا، مدینہ پہنچا. جب مدینہ پہنچا تو پتہ چلا اللہ کا رسول مدینے میں موجود نہیں ہے. عشق رسول
اتنی تڑپ زیارت کے لیے یمن سے آیا، اللہ کا رسول مدینے میں موجود نہیں ہے، فوراً ماں کا وعدہ یاد آیا، کہا میں حجرے رسول کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے حجرے کی زیارت کی، یمن پہنچ گیا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے اور اپنے حجرے کے قریب پہنچے تو کہا اے میرے صحابہ، آج میں اپنے حجرے میں ایک عجیب نور دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایسا نور ہے جس نور کو پہلے میں نے مشاہدہ نہیں کیا۔ پوچھا کون آیا تھا میرے دروازے پہ؟ کہا یا رسول اللہ، یمن سے اونٹ پہ ایک شخص سوار تھا، اپنا نام اویس بتاتا تھا، وہ آیا ہے۔ کہا ہاں وہ آیا تھا، میرے حجرے کی زیارت کر کے تحفے کے طور پہ اپنا نور چھوڑ گیا ہے۔ یہ والدہ کی اطاعت کے نتائج ہیں۔ والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے۔ اس نیکی کے بدلے میں عشق رسول بھی عطا ہوا، عشق امیر المؤمنین بھی ملا، شہادت کو بھی پا لیا۔ یہ ایک عاشق تھا، عاشق اویس کرنی، جس سے محبت کی، جس سے عشق کیا، وہ رسول اللہ تھا۔ مگر آج میں مصائب ایک ایسی عاشقہ کا بیان کرنے لگا ہوں جس کا نام ام البنین ہے، اور جس سے محبت کی وہ محمد نہیں، محمد کا بیٹا حسین ہے۔ جب سے جناب ام سلمہ نے وہ سرخ مٹی بنی ہاشم والوں کو دکھائی تھی، مدینے والوں کو بتایا تھا حسین کی شہادت ہو گئی ہے، اس وقت سے لے کے جب تک یہ قافلہ نہیں آیا، میں نے کتب میں یہ جملہ دیکھا ہے، اس راہ پہ جو کربلا آتا بھی تھا جاتا بھی تھا، ام الوفا بی بی اس راستے پہ اتنے چکر لگاتی، تورمت قدماہا، جناب ام البنین کے قدم سوج گئے تھے، اور پوچھتی مجھے بتاؤ قافلے والوں، کوئی تمہیں حسین کی خبر ہے؟ پھر واپس آتی، اس گھر میں چلی جاتی جو حسین کا گھر تھا، ہاتھوں کو یوں کرتی، سر پہ رکھتی اور کہتی این الحسین، این زینب، این رقیہ، این علی الاکبر، کہتے حسین کہاں گیا، زینب کہاں گئی، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے، حسین کا یوسف بیٹا کہاں گیا؟ بس عزادارو یہ دن گزر رہی ہے ام البنین کے، اچانک مدینے میں ایک آواز آئی۔ آواز جانتے ہو کون سی تھی؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، کیوں؟ قتل الحسین، اب مدینے کا وارث شہید ہو گیا ہے، فادمعی مدرارا، جی بھر کے آنسو بہاؤ، والجسم منہ بکربلا مزرج، جانتے ہو مزرج کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ زارا جا کا مبالغہ ہے، زارا جا کا مطلب ہوتا ہے خون اور ریت میں لت پت ہونا،
اور مزرج کا معنی ہے جب ریت اور خون میں بہت زیادہ لت پت ہو جانا۔ بشیر کہہ رہا تھا اے مدینے والو، حسین کا جسم خون اور ریت میں بہت زیادہ لت پت ہو چکا تھا۔ جانتے ہو کتنا لت پت ہوا تھا؟ جس زمین کربلا پہ پامال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑ رہے تھے، وہاں پر حسین کا خون موجود تھا۔ اگلا جملہ اور دردناک کہا والراس منہ علی القناۃ جدا، کہا حسین کا سر نیزے پر بلند کر کے پھرایا جا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا بشیر نے یہ جملے کیوں کہے؟ مجھے ان جملوں کی تفسیر مقتل میں ملی۔ جنہوں نے مولا حسین کا سر نیزے پہ اٹھایا ہوا تھا 40 نگہبان تھے، 40 کے پاس نیزہ تھا، اور جب سر ایک نیزے سے دوسرے نیزے پہ آتا، جانتے ہو کیسے آتا؟ سب ہنس رہے ہوتے، لوگ کے نیزہ حسین کے سر پہ مارتے، سر ایک نیزے سے دوسرے نیزے میں منتقل ہو جاتا۔ کوفہ سے لے کے شام تک حسین کا سر لوگ کے نیزہ سے ان 40 نیزوں پہ ایسے بدلتا رہا۔ بس عزادارو، یہ مرثیہ جب بشیر نے پڑھا نا تو اس وقت سارا مدینہ اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ ایک مستور ہے انحنا، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، کندھے پہ ایک بچہ ہے، اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے اے مسافر اخبرنی عن سید الحسین۔ اے مرثیہ پڑھنے والے، ہم مجھے سردار حسین کے بارے میں بتا۔ بس عزادارو، بشیر نے پوچھا یہ کون ہے جو حسین کا پوچھ رہی ہے؟ کسی نے کہا کلاب خاندان کی بیٹی ہے، علی کا حرم ہے۔ کہا پھر اس کو تو میں عباس اور عباس کے بھائیوں کی خبر دیتا ہوں۔ آگے بڑھ کے کہا اے ضعیفہ، وہ تجھے تیرے بیٹے عبداللہ کا پرسہ دیتا ہوں۔ پھر کہا میں تجھے تیرے بیٹے عثمان کا پرسہ دیتا ہوں۔ پھر کہا تجھے تیرے بیٹے جعفر کا پرسہ دیتا ہوں۔ پھر کہا میں تجھے تیرے بیٹے عباس کا پرسہ دیتا ہوں۔ جب یہ کہا نا، کہا اے مرثیہ پڑھنے والے، میں کوئی تجھ سے اپنے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہی؟ اولادی ومن یمشی علی التراب فداء لنعل الحسین، میرے بیٹے اور پوری کائنات حسین کے جوتوں پہ قربان۔ اخبرنی عن سیدی، مجھے میرے سردار کے بارے میں بتاؤ۔ عزادارو، اب مجھے معاف کرنا، جو جملے بشیر نے کہے ہیں اور میں نے جو مقاتل میں دیکھے ہیں، کہا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ پہلا جملہ کہا داسا بصدرہ، کہا جو حسین کو شہید کر رہا تھا، پہلے وہ پاؤں سے حسین کے سینے سے گستاخیاں کر رہا تھا۔ پھر کیا قد ذبحہ عطشانا، اور پھر حسین کو پیاسا ذبح کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مقطعن آذائہ، پھر گھوڑے کی ٹانگوں کے ذریعے حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بس عزادارو، عالم میں غش آیا، جناب ام البنین غش میں چلی گئی۔ اب تاریخ نے لکھا جب گری ہے تو پھر اپنے پوتے کو اٹھانے کے قابل نہ رہی، پوتے کو پکڑا، عصا کے سہارے اٹھی، کہا بشیر بتاؤ قافلہ کہاں پہ آیا ہوا ہے؟
کہا باب مدینہ پہ قافلہ رکا ہوا ہے، عزاداروں بڑی مشکل چل کے گئی ہے ام البنین، منہ پہ تھا واہ حسینہ واہ حسینہ۔ سید سجاد نے جب دور سے دیکھا نا جناب ام البنین آ رہی ہے، پہلے بیٹھے تھے تڑپ کے اٹھے، جناب ام البنین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ عزادارو جناب ام البنین کو سید سجاد نے سینے سے لگایا، دیکھ کے کہتی ہے کون ہے مجھے سینے سے لگانے والا؟ کہا اماں میں سید سجاد ہوں۔ اب جانتے ہو جناب ام البنین نے کیا سوال کیا؟ کہا سجاد مجھے بتا تو صحیح تیرے سر کے بال اگلے جملے میں نے پڑھے نہیں ہیں، میرا دل کہتا ہے یہی جواب دیا ہوگا، دادی مجھے شام نے ضعیف کر دیا۔ اب جب سید سجاد نے سینے سے لگایا ہوا تھا نا، اب بی بی ام البنین کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں۔ کہا سجاد مجھے بتاؤ میری آقا زادی زینب کہاں ہے؟ بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی علی کی بیٹی، سر جھکایا ہوا تھا۔ کہا دادی میرے پہلو میں دے، یہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے۔ تڑپ کے آئی، کہا علی کی بیٹی مجھ سے ناراض ہو، میری طرف نگاہ نہیں کر رہی؟ کہا اماں ناراض نہیں ہوں، آپ سے شرم آ رہی ہے، آپ کے بیٹے لے کے گئی تھی واپس نہیں آ سکی۔ عزادارو جناب زینب اٹھی، اب اٹھنا تھا جناب زینب کا۔ اب بی بی ام البنین کبھی چہرے کو دیکھتی ہے کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، پھر چہرے کو دیکھتی ہے پھر بالوں کو دیکھتی ہے۔ سوال کیا علی کی بیٹی ضعیفی کی عمر میری تھی، اور بوڑھی تم ہو گئی۔ عزادارو سنو گے علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا شیبت المسائل، اماں جب میں شام کے بازار میں ننگے سر داخل ہوئی، سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی۔ بس عزادارو اب جناب زینب نانا کے روضے پہ آئی، جانتے ہو کیا جملہ کہا؟ قسم بخدا حالت کیا تھی، ایک ہی جملہ کہا، نانا آج تیرے دربار میں نہ محرم نہ ہوتے۔ سادات مجھے معاف کر دے گا۔ کہا نانا آج نہ محرم نہ ہوتے، وہ تیری زینب تجھے دکھاتی، اور تیری زینب کتنی زخمی ہے۔ پھر اپنی ابا سے قمیض نکالی، کہا نانا یہ خون آلود قمیض تیرے حسین کی ہے، مگر نانا آپ کو نہیں دوں گی، ابھی میں نے ماں زہرا کو دکھانی۔ بس عزادارو ماں زہرا کی قبر پہ آئی، ایک جملہ کہا، اما زہرا لقد ضربونی بالسیاط حتی جرحوا متنی، اما مجھے اتنے تازیانے مارے گئے وہ میری پشت زخمی ہو گئی۔ عزادارو ساتھ ام البنین کھڑی تھی، کہا اماں میں آپ کے لیے ایک سوغات لائی ہوں۔ کہا کون سی ہو میری شہزادی؟ اب عباس سے ایک زرہ نکالی، خون لگا ہوا تھا، جناب ام البنین کے حوالے کر کے کہا اماں یہ تیرے عباس کی خون آلود زرہ۔ عزادارو اب جناب ام البنین نے ایک سوال کیا،
کہا علی کی بیٹی مجھے ایک بات بتا دے، کیا یہ سچ ہے جب میرا عباس فرات کے کنارے پہ گیا تھا اس نے پانی نہیں پیا تھا؟ کہا تھا اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کی سکینہ نہیں۔ بس عزادارو زمانہ گزرتا رہا، اب جنت البقیع ہوتی، جناب ام البنین ہوتی، پہلے 4 قبریں بناتی پھر ان کو مٹا دیتی، پھر ایک اونچی سی قبر بناتی اور کہتی واہ حسینہ واہ غریبا۔ جب یہ بین کرتی نا عزادارو اپنے جملوں کا میں ذمہ دار ہوں، پیچھے سے آواز آتی واہ عباسا واہ ابنا، پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہتی کون ہے میرے عباس کرونے والی؟ آواز آتی ام البنین حسین کرو ہمیں عباس کرو۔ بس عزادارو اتنا روئی ہے بی بی ام البنین مولا حسین کو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور وہ وقت آ گیا جناب ام البنین کا آخری وقت ہے۔ بس عزادارو میں نے آل محمد کی 2 مستورات دیکھی ہیں جن کا وقت احتضار تھا، لبوں پہ حسین کا نام تھا۔ پہلی بی بی علی کی بیٹی جناب عبداللہ کہتے ہیں جب جناب زینب کا آخری دن تھا مجھے کہا عبداللہ مجھے باہر سیہن میں دھوپ پہ لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں سیہن میں دھوپ پہ لے گیا، میں تھوڑا دور ہوا، سینے سے کوئی چیز لگائے ہوئے تھی، آہستہ آہستہ لب ہل رہے تھے، کہا میں نے سمجھا شاید پانی کی ضرورت ہے، میں واپس آیا، میں نے کان لگائے تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی حسین حسین حسین۔ کہا میں نے سینے پہ دیکھا بھائی کی خون آلود قمیض کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ عزادارو دوسری بی بی ہے ام البنین، علی کی دونوں بیٹیاں ساتھ کھڑی ہیں، ایک طرف ام کلثوم ایک طرف جناب زینب، آہستہ آہستہ لب ہل رہے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو ام البنین کی آواز آ رہی تھی واہ حسینہ واہ غریبا واہ شہیدہ۔ بس عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب سید سجاد کو پتہ چلا نا عزادارو مقاتل نے لکھا امامہ اترا ہوا تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، دوڑتے ہوئے آئے، جنازہ ام البنین کا تھا۔ جانتے ہو زبان پہ کیا لفظ تھے؟ بس ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے رحم اللہ امی العباس رحم اللہ امی العباس